السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ خیریت سے ہوں گے اور سابقہ کام جو آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا وہ آپ نے احسن طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 6 کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمؤمنین مؤمنوں پر۔ ویسے با کا معنی ساتھ ہوتا ہے، حرف با کا معنی ویسے عموماً ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب یہ کسی جملے کے درمیان میں آئے گا تو پھر اس کا وہی معنی کیا جائے گا جو کہ اس جملے کا تقاضا ہے، جو کہ اس آیت کا مقتضا ہے۔ تو بالمؤمنین کا معنی یہاں پر ہم مؤمنوں پر کریں گے۔ من کا معنی سے، انفس سے، نفس ان کی جمع جان کی جمع آتا ہے، جسے ہم یعنی کہ انسان کی جو جان ہوتی ہے تو نفس کی جمع انفس آتا ہے۔ تو ایسے ہی جانوں اس کا معنی ہو جائے گا انفسی کا معنی، اور ہم کا معنی اپنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں مؤمنوں پر ان کی جانوں سے۔ وازواجہ، واو کا معنی اور، ازواج منے بیویاں، ہو منے یا ازواج جمع کا صیغہ ہے، اور ہو منے اس کی، اور اس پیغمبر کی بیویاں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم، یہ ان کی مائیں ہیں، یعنی ان مردوں کی مائیں ہیں۔ یہ ان کی جمع یہاں پر امہات آیا ہوا ہے، تو یہاں پر مردوں کی مائیں ہیں۔ اب یہاں پر کیا سمجھایا گیا ہے؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اس قدر ہے کہ آدمی کو جتنا اپنی ذات پر اختیار ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ حضور کو اختیار ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں وہ واجب التعمیل ہیں۔ حضور کی اطاعت کرنا تمام مؤمنوں پر فرض ہے، تمام مؤمنوں پر لازم ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس امت کے لیے جو ہے ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام و مرتبہ بتایا کہ میری حیثیت ایک استاد کی ہے، روحانی باپ کی سی ہے۔ تو اور استاد کا مقام و مرتبہ اس کی وضاحت خود اس آیت کے اندر بھی کر دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کائنات کے لیے معلم بن کے آئے ہیں تو ان کے جو تعلیمات ہیں ان کی اتباع بھی لازم ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور حضور جب روحانی باپ ہیں تو حضور کی بیویوں کا کیا مقام ہوگا وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ وازواجہ، اور اس کی بیویاں، امہاتہم، امت کی روحانی مائیں ہیں، امت کے مردوں کی روحانی مائیں ہیں، عورتوں کی نہیں ہیں۔ کوئی عورت یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو جو ہے اپنی مائیں نہیں کہہ سکتی۔ اس ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، جو ہے انہوں نے امی جان کہہ کے پکارا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا کہ جو ہے میں مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں۔ یہاں پر بھی یہ جو ہوں مذکر کی ضمیر ہے، مؤنث کی نہیں ہے، کہ جو حضور کی جو بیویاں ہیں وہ امت کے مردوں کی مائیں ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اس کی حکمت کیا ہے، کہ یہاں پر یہ تمام احکام میں جو حضور کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ بعض احکام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ مثلاً حضور کی بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ خود سورۃ الاحزاب میں آگے جا کے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر کسی امتی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حضور کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرے۔ لیکن اب ماں کے ساتھ تو بندہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے، ماں کے ساتھ پردہ نہیں ہوتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ صحابہ کرام کا، مؤمنوں کا پردہ تھا۔ تو یہاں پر بھی بعض احکام کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اور بعض احکام میں نہیں۔ لیکن احترام جتنا ماں کا کیا جاتا ہے، احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اتنا ہی کرنا ہے۔ احترام کے درجے میں تو بالکل ماں جیسی ہیں، لیکن احکام جیسے ماں کے ہوتے ہیں سارے، وہ احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نہیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، واو کا معنی اور، اولو الارحام معنی قریبی رشتہ دار، خون کے جو رشتہ دار، خونی رشتے جو ہیں، اور خون کے رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار، بعضهم ببعض، یا بعضهم ببعض کا ترجمہ ایک یاد رکھ لیں، یہ لفظی ترجمہ اس کا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مفہوم ہے بعضهم ببعض کا، ایک دوسرے کے۔ یہ جہاں کہیں بھی آئے گا، آپ نے سورۃ انفال کے اندر بھی پڑھا تھا، وہاں پر بھی ایک دوسرے کے معنی، یہاں پر بھی اس کا معنی بعضهم ببعض کا ایک دوسرے کریں گے۔ تو بیچ میں رہ گیا یہ لفظ اولا کا، تو اس اولا کا معنی کیا ہے؟ زیادہ حق دار۔ یہاں پر بھی اسی کا معنی یہی کیا ہے کہ زیادہ حق رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زیادہ حق دار ہونا، یہ اولا کا معنی ہے۔ تو یہاں پر بھی اولا کا وہی معنی ہے۔ اور خون کے رشتہ دار
ایک دوسرے کے اولا زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں، یعنی کتاب اللہ کی روشنی میں، اللہ کے احکامات کے مطابق قرآن کریم کی روشنی میں جو ایک رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، من المؤمنین والمہاجرین، بنسبت دوسرے مؤمنوں اور مہاجروں کے۔ اب یہاں پر وراثت کے مسئلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں وراثت کے مسئلے کو سمجھایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو مسلمان جو مدینے کے مہاجرین انصار تھے انہوں نے اپنا آدھا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ مکے کے مہاجروں کو دے دیا، یعنی ان کے پاس جو چیز موجود تھی انہوں نے ساری کچھ اس کا نصف کر کے مکے کے مہاجروں کو دے دیا۔ اب ان کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ، اس مسئلے کا اشتباہ ہو سکتا تھا کہ ان کو بھائی بھائی جو بنا دیا ہے تو اب جو وراثت جاری ہوگی وہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وراثت مہاجروں کو بھی ملے۔ اگر کوئی انصاری صحابی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو وراثت ہے وہ مہاجر صحابی کو بھی ملے گی۔ یا اگر کہیں پر صرف منہ بولے بھائی ہونے کا رشتہ ہے، یا منہ بولے باپ بیٹے کا رشتہ ہے، منہ بولے ماں بیٹی کا رشتہ ہے، تو کیا وہاں پر بھی بھائی بہن کہہ دینے کی وجہ سے وراثت ملے گی؟ تو اسلام نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، کہ جو وراثت ہمیشہ انہی لوگوں میں جاری ہوگی جو خون کے رشتہ دار ہیں، اور خون کے رشتہ دار جو ہیں اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے جو آیت میراث ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم سورۃ النساء کے اندر وہاں پر بھی بیان کر دیے ہیں، وضاحت کے ساتھ وراثت کے مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ ہم کریں گے، اور خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی روح سے، یعنی کتاب اللہ کی روشنی میں، من المؤمنین، من کا معنی یہاں پر آپ بنسبت کر لیں، لفظی ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں مومن اور مہاجروں سے، لیکن آپ کو مفہوم سمجھ آ جائے گا جب آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ بنسبت مومنوں اور مہاجروں کے، یعنی کہ جو دوسرے مومن ہیں جو رشتہ دار نہیں ہیں، وہ مہاجر جو رشتہ دار نہیں ہیں، خون کے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کو ان کی بجائے وراثت کے حقدار خونی رشتہ دار ہوں گے۔ اور خونی رشتہ دار بھی کافر نہیں، بلکہ جو مسلمان خون کے رشتے ہوں گے، اگر کوئی کافر ہوگا تو اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ یہ بھی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی اس مسئلے کی۔ تو الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، الا مگر یہ کہ، ہاں یہ صورت ہے، ان تفعلوا کہ تم کرو، الی اولیاءکم اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفاً کوئی احسان۔ اب جو ہے اگر کوئی آدمی کسی دوست کو، اپنے کسی دوسرا کوئی بھی شخص ہے مسلمان ہے، اب اس کو وہ مرنے سے پہلے کچھ دینا چاہتا ہے، اپنی وراثت میں کوئی پراپرٹی میں کوئی حصہ دینا چاہتا ہے، یا ویسے اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے اپنے جو ہے ترکے میں سے، یعنی جو میت چھوڑ کے جاتی ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، مال متروکہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اگر کوئی شخص اس میں سے اپنے ترکے میں سے کوئی چیز دوسرے کو دینا چاہتا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تو مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ خون کے رشتہ داروں کے علاوہ دوسروں کو وراثت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اگر تمہارا کوئی دوست ہے، تم اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو، کوئی غریب ہے، تم اپنی جو ہے جو وراثت چھوڑ کے جا رہے ہو اس میں سے کچھ مدرسے کو، مسجد کو، کسی اور کام میں لگانا چاہتے ہو، تو اس کی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی جو ہے وہ ایک صورت پیدا فرما دی ہے کہ 1/3 حصہ ٹوٹل مال کا، یعنی کہ جو اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر 3 کروڑ روپے چھوڑ کر مرا ہے، 3 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کر مرا ہے، تو اب اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ یہ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جائے کہ میری اس ٹوٹل پراپرٹی کا 1/3 حصہ، یعنی کہ 1 کروڑ جو ہے میں فلاں کو وصیت کرتا ہوں، مختلف لوگوں کو کر جائے یا ایک ہی شخص کو کر جائے تو یہ وصیت ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ہے، یعنی کہ کسی بھی کام کے لیے اگر کسی کو دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے 1/3 حصہ۔ تو اللہ نے یہ ایک صورت نکال دی کہ اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہو تو اس صورت میں کر سکتے ہو، البتہ وصیت 1/3 حصے سے جائز نہیں ہے۔ تو الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، الا کا معنی مگر، ان تفعلوا یہ کہ، ان کا معنی یہ کہ، تفعلوا تم کرو، الی اولیاءکم اپنے دوستوں سے، معروفاً احسان، تو مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے، اور پھر اس کی صورت وصیت والی ہے۔ آگے کان ذالک فی الکتاب مسطورا، کان من ہے، ذالک من یہ حکم، فی الکتاب لوح محفوظ میں، مسطورا لکھا ہوا، اور یہ حکم جو ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اب مسئلہ ہے اللہ تعالی نے اس کی وضاحت بیان فرما دی ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 6 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔
آیت نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ واو کا معنی اور، از معنی جب، اخذنا ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، من معنی سے، النبیین کا معنی انبیاء، اور جب ہم نے لیا انبیاء سے میثاقہم ان کا عہد۔ تو یہاں پر آپ آسان معنی کرنے کے لیے یہاں صرف میثاق کا معنی کر لیں، ہم ضمیر کا معنی یہاں پر چھوڑ دیں۔ اور جب ہم نے لیا انبیاء سے عہد، ومن کا، اچھا وہ کون سے انبیاء تھے؟ یعنی کہ عہد تو سب انبیاء سے لیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ چند انبیاء کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ واو کا معنی اور، من کا معنی اور آپ سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم سے، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے۔ تو ان چند انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ کر دیا ہے کہ جلیل القدر انبیاء ہیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور کیا وہ کوئی عام عہد تھا؟ اللہ نے اس کی حیثیت بیان کی، وَأَخَذْنَا مِنْهُم، اور ہم نے ان سے عہد لیا، مِّيثَاقًا غَلِيظًا، پکا عہد، پختہ عہد ہم نے ان سے لیا۔ اب یہ عہد کس بات کا تھا؟ یہ عہد اس بات کا تھا کہ تم نے اپنی امتوں کو جو احکام اللہ کی طرف سے ملیں گے وہ بتانے ہیں اور ان کی رہنمائی کرنی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہر ایک کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے، اور جو ہے دعوت جو ہوگی، دعوت توحید ہو یا دعوت رسالت ہو، وہ آپ نے ہر فرد تک پہنچانی ہے۔ تو یہ کام ہر نبی کے ذمہ لگایا گیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آ گئی کہ من کا یہاں پر لفظ آیا ہے۔ اب دیکھیں جب اللہ نے انبیاء کا ذکر کرنا شروع کیا تو من کا کو پہلے لے آئے، باقیوں کو جو ہے بعد میں ذکر کیا ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس سے تو ایک حدیث کے ذریعے میں اس کی وضاحت کروں گا من کا کے لفظ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے اگرچہ پیدائش جو ہے بعثت کے اعتبار سے، یعنی کہ نبی بنانے کے اعتبار سے اگرچہ سب سے آخری ہوں، لیکن پیدائش میں سب سے پہلے ہوں۔ اور اس کی خود اس پر دلیل جو ہے خود اللہ نے قائم کر دی یہاں پر کہ سب سے پہلے آپ کا ذکر کیا کہ جب ہم نے یہ عہد لیا تھا تو چونکہ پیدائش کے اعتبار سے آپ بھی سب سے پہلے ہیں، تو ہم نے آپ سے پہلے عہد لیا تھا اور باقی انبیاء سے بھی لیا تھا۔ اب یہاں پر ایک عیسیٰ ابن مریم کا لفظ آیا۔ اب دیکھیں باقی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب کا ذکر نہیں کیا، نہ ماں کا نہ باپ کا، لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ابن مریم کو ضرور لائے ہیں۔ اس کے ذریعے سے یہ عیسائیوں کے نظریے کی تردید کی ہے، نصارہ کے نظریے کی تردید کی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں عیسیٰ جو ہے معاذ اللہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ مریم کا بیٹا ہے۔ تو عیسائیوں کے نظریے کی تردید کر دی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ یہ عہد لیا کیوں؟ اس کی کیا حکمت تھی؟ تو اللہ نے اس کی حکمت کو بیان کیا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ لِيَسْأَلَ، لام کا معنی تاکہ، لِيَسْأَلَ معنی وہ دریافت کرے، وہ سوال کرے، الصادقین سچے لوگوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں۔ اب یہ عہد اس لیے لیا تھا تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کی امتوں سے سوال کریں گے، ہاں بھی تمہارے انبیاء نے تمہارے پاس دعوت و تبلیغ کا کام پہنچایا تھا نہیں، انہوں نے تمہارے پاس جو ہے یہ بات پہنچائی تھی یا نہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور میں اس کا رسول ہوں، ہمارے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، یہ باتیں آپ نے ان تک پہنچائی تھی یا نہیں، تاکہ اللہ قیامت کے دن حجت تام کرنے کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو جائے، وہاں کوئی شخص انکار نہ کر سکے۔ تو چنانچہ جو حدیث میں آتا ہے جب وہاں پر اللہ تعالیٰ بقیہ سابقہ انبیاء کی امتوں سے پوچھیں گے کہ ہاں بھی تمہارے پاس تمہارے انبیاء نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا یا نہیں، تم تک جو ہے دعوت توحید کا تم تک پہنچائی تھی یا نہیں، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم تک تو کوئی نہیں پہنچائی، وہ جھوٹ بولیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تصدیق کے لیے خود انہی کے انبیاء سے پوچھیں گے، ان کے انبیاء تصدیق کریں گے تو وہ کہیں گے کہ انبیاء جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ، ہم تک کوئی بات نہیں پہنچی۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، حضور کی امت سے بھی پوچھیں گے اور یہ گواہی دیں گے۔ اب یہ کیوں دیں گے؟ تاکہ ان لوگوں کو اب آگے سے بولنے کی گنجائش نہ رہے، اب سب کو پتہ چل جائے کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ چنانچہ تاکہ اللہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچائی کے بارے میں کہ ہم نے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام سب تک پہنچا دیا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ باقی رہی بات جو ایمان لے آئیں گے وہ تو ان کے جو امتی ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے ان کے لیے تو کامیابی ہی ہے، مختلف مقام پر بتا دیا۔ اور جو انکار کریں گے وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب علیمًا دردناک، اللہ نے دردناک عذاب کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو جو نہیں مانیں گے ان کا پھر انجام یہی ہوگا۔ تو کہ اس سبق کے اندر یہ آیتیں آ گئیں، آیت نمبر 6، 7 اور 8، ان کا آپ نے اچھی طرح ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اور اس کے اندر اولا کا ایک لفظ آتا ہے، اس کا معنی یاد رکھنا ہے مقدم، زیادہ حق رکھنے والا، اولو الارحام کا رشتہ دار، مستوراً کا معنی لکھا ہوا۔
تو یہ آپ نے 3 الفاظ معنی آ گئے، یہ یاد کرنے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے یہ سوال نمبر 2 پہلے ہی گزر چکے تھے، وہ آپ نے پہلے اسباق کے ساتھ یاد کر لیے ہوں گے۔ ان 3 آیات کا اچھی طرح ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور ساتھ ہی بقیہ جو پیچھے والا کام ہے، الفاظ معنی ہیں اور یہ سوال ہیں، یہ سارے آپ نے اچھی طرح دہرا لینے ہیں، اور ان آیات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ ان کے اندر سے جو مختصر سوال ہیں وہ بھی آپ حل کر سکیں۔ مثلاً جیسے آج ہم نے یہ آیت پڑھی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اب آپ سے مختصر سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مومنوں پر کتنا حق ہے، یا حضور مومنوں کی جانوں پر، مومنوں پر کتنا حق رکھتے ہیں، یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور کی بیویوں کی امت کے لیے کیا حیثیت ہے، یا آپ بتائیں گے کہ یہ امت کے مردوں کی مائیں ہیں۔ اور آگے وراثت کے مسئلے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن نے کیا بتایا ہے، کیا مومنوں کو اور مہاجروں کو جو کہ رشتہ دار نہیں ہے، کیا ان کو وراثت دی جا سکتی ہے، اور یہ وصیت کا مسئلہ کے متعلق اسی آیت کے جو ہے پس منظر میں آپ سے یہ بھی وصیت کا مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے کہ وصیت کیا چیز ہوتی ہے اور وہ کتنی حد تک جائز ہے۔ تو وصیت کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کوئی بندہ یہ کہہ جائے کہ میرا یہ جو مال ہے اس میں سے 1/3 یا اس سے کم حصہ فلاں بندے کو دے دینا، یہ وصیت ہوتی ہے، اور وصیت نافذ ہوتی ہے اس بندے کے مرنے کے بعد، اس کے ورثاء نافذ کرتے ہیں اس کو۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب یعنی قرآن یہاں، لیکن یہاں پر کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ میں یہ حکم لکھ دیا گیا ہے۔ باقی یہاں پر یہ سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے اللہ نے کن کن انبیاء سے عہد لیا تھا، تو یہاں پر 5 انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان 5 انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا، اور یہ عہد کیسا تھا؟ انتہائی پختہ عہد تھا۔ اور پھر اس عہد کی حکمت بیان کی کہ یہ عہد کیوں لیا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کر سکے، اور سب لوگوں کو پتہ چل سکے کہ انبیاء ہی سچے ہیں، اور یہ جو کافر امتیں ہیں سابقہ انبیاء کی، جو کافر لوگ ہیں امت کے، وہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب ان کا جھوٹ واضح ہو جائے گا سب کے سامنے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ ایسے کافروں کے لیے پھر میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، تو یہ ان کا حال ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے صحیح ترجمے کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔